عبادت میں بھی آپ بچوں کو ساتھ رکھتے. امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو کندھے پہ بٹھا کے آپ امامت کروا لیا کرتے تھے. رکوع میں آپ ان کو نیچے اتار دیتے, پھر آپ کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا کر لیتے. اسی طرح سجدے میں صرف حسن حسین نہیں, جو آپ کی نواسی امامہ تھی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی آپ کے اوپر. یعنی کہ بچیاں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں, امام کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہیں, اور امام ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں. پھر آپ کی پشت پہ بچے سوار ہو جاتے تھے. میری بات کہتا تھا نا, آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے ہیں, آپ چلتے ہیں وہ اوپر آپ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, سواری بن جاتے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے. اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے. ذرا یہ غور کیجیے بات, نماز میں بچے اوپر چڑھ گئے, آپ جب ہلکے سے اٹھتے اور پیار سے ان کو ایک طرف کرتے, ہٹاتے, کیونکہ سجدے سے اٹھنا تھا. آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں جب ماں نماز پڑھ رہی ہو, بچہ قریب بھی جانے لگے تو ہم کھینچ کے پیچھے کر لیتے. وہ چمٹتا ہے ماں سے اور ہم کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہے ہوتے. اور اگر وہ اوپر چڑھ گئے تو ماں بازو کو کھینچ کے پیچھے پھینکتی. وہ گرے پڑے جو مرضی, کہاں اس کو چوٹ لگنے دو تاکہ نصیحت ہو جائے, پھر نہ چڑھے. ارے کہ وہ ماں ہے, ماں کی طرف اس کو پھر آنا ہے, پھر چڑھنا ہے اس کو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت شفقت اور نرمی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں, اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر چڑھ جاتے. جب آپ سر اٹھاتے تو پھر ان کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھاتے, جیسے اتحیات کی پوزیشن ہے تو ان کو اس جگہ بٹھا لیتے, یعنی گود میں بٹھا لیتے. اور حسن حسین دونوں ہی ساتھ ہوتے, کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے فوراً کاپی کرتے ہیں. ایک بچہ کچھ کر رہا ہے, دوسرا بھی ادھر ہی بھاگے گا. اب ایک چڑھ رہا ہے کندھے پہ تو دوسرا بھی چڑھے گا. جب نماز پڑھ لیتے تو آپ دونوں کو بلا لیتے, ایک کو ایک ران پہ, دوسرے کو دوسرے کو, ایک کو ایک ٹانگ پہ, دوسرے کو دوسرے بٹھا لیتے. اور کہتے کہ بعض اوقات حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے ایک طرف وہ ہوتے. اسامہ کا رنگ سیاہ تھا, حضرت حسن بہت سفید تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے, لیکن دونوں کو ایکولی آپ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے, کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے. اور پھر وہی بات یاد رکھیے کہ سب کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہماری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ یعنی آپ نے دونوں کو بٹھایا ہوا تھا. کہا کہ آپ مجھے نہیں دیں, میں انہیں چھوڑ آتا ہوں جا کے. آپ نے فرمایا نہیں, بیٹھے رہنے دو. نہیں. اتنے میں جب بجلی چمکنے لگی, رات کا وقت ہو, بجلی چمکنے لگی, تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے. اب آپ بتائیے کہ کتنا خوبصورت طرز عمل ہے, کتنا خوبصورت معاملہ ہے. اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رویوں پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے بچوں کے ساتھ؟ کیونکہ بعض اوقات ہم بچے کی مرضی کے خلاف اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, دھاڑتا ہے, اور ہمیں کوئی رحم نہیں آتا, اور ہم اس طرح جان چھڑاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دروازہ بند, جاؤ. پھر بچوں کی خواہش پوری کرنا. عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے, جبکہ آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی. اور نماز میں جب سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ آپ کی پشت پہ سوار تھا, آپ سجدے میں تھے. میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. اتنا لمبا سجدہ تھا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کہ میں تو نہیں بھول گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو آپ نے نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا. ہم سمجھے کوئی حادثہ پیش آیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہوتا نا کہ کوئی نہ سر اٹھائے
یا آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی کرنا اچھا نہ سمجھا. یعنی جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے سر نیچے ہی رکھا، حالانکہ آپ نماز میں تھے. ہم کتنی جلدی کرتے، ہٹو پیچھے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں سے اٹھو وہاں چلے جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر سے کھینچ، ادھر ستایا ہوا بچوں. برادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن حسین سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے، وہ گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے. آپ ممبر سے اترے، ان کو پکڑا اور دونوں کو ممبر پہ لے گئے. ہم ہوتے تو کیا کرتے، اس بچے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ. آپ نے کسی کو نہیں کہا، وہ آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ اترتے ہیں، جا کے ان کو پکڑ کے اوپر لے آتے ہیں. اب ان کو پتا ہے ہمیں توجہ دی جا رہی ہے، ان کی سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہے نہیں.